بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. انسان فطری طور سے خاموش نہیں بیٹھ سکتا. انسان کی فطرت میں ہے حرکت، تحرک، متحرک رہتا ہے انسان. اور جب انسان متحرک ہوتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اقدام کرنا چاہتا ہے، تو ہر عمل کے پیچھے، ہر اقدام کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک طرز فکر ہوتا ہے. ممکن ہے کہ انسان کی توجہ اس نقطے کی طرف نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر کسی عقیدے کے اور بغیر کسی نظریے کے انجام نہیں پاتا. انسان اگر ایک جگہ سے اٹھ کر کے دوسری جگہ بیٹھتا ہے تو ایک جگہ سے اٹھنے اور دوسری جگہ بیٹھنے کے پیچھے بھی ایک نظریہ کار فرما ہوتا ہے. جب اسکول جاتا ہے، جب کالج جاتا ہے، جب جاب پہ جاتا ہے، جب کارخانے پہ جاتا ہے، جب بازار میں جاتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، کسی سے خوش ہوتا ہے، کسی سے ناراض ہوتا ہے، ہر ایکشن کے پیچھے ایک نظریہ، ایک طرز فکر، ایک خیال ہوتا ہے. جیسا نظریہ ہوگا، جیسا طرز فکر ہوگا، ویسے ہی اس کا عمل ہوگا. اسی طرز فکروں کو اور اسی نظریے کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اپنے زیورات کو، جواہرات کو، جیولری کو ہمیشہ سیف میں رکھتے ہیں، لیکن جوتے ہمارے دروازے کے پاس پڑے رہتے ہیں. ہم کبھی اس کا الٹا نہیں کرتے ہیں کہ جوتوں کو لے جا کر کے سیف میں رکھ دیں اور اپنے زیورات کو دروازے کے پاس چھوڑ کے چلے جائیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک نظریہ ہے. جواہرات کے بارے میں، زیورات کے بارے میں ہمارا ایک نظریہ ہے کہ یہ چیز قیمتی ہے، بڑی مشکل سے ہاتھ آتی ہے. اگر چور اسے اٹھا لے گیا، چوری اگر ہو گیا، اتنی آسانی سے دوبارہ ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جوتوں کے بارے میں اتنی قیمت کے قائل نہیں ہیں کہ اگر اسے چور اٹھا بھی لے گیا تو ہم آسانی سے دوسرا جوتا خرید سکتے ہیں. تو اگر ہم نے زیورات کو تجوری میں رکھا اور جوتے کو دروازے پہ چھوڑ دیا تو وہاں پر بھی ایک نظریہ کار فرما ہے، ایک عقیدہ کار فرما ہے. بعض دفعہ ہم دوائیں لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، انجیکشن لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تلخ دوائیں پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بعض چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں مگر ان کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. کیوں دوا لیتے ہیں؟ کیوں پرہیز کرتے ہیں؟ یوں ہی بلا وجہ، بلا سبب ایک نظریہ کار فرما ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ نظریہ، وہ عقیدہ ہمارے لیے کون معین کرے گا؟ خود سے اپنا نظریہ ہم خود قائم کر لیں، خود سے بنا لیں نظریہ. ممکن ہے دو چار چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہم خود سے اپنا نظریہ اپنے بارے میں قائم کر سکیں، لیکن ہماری پوری زندگی کے لیے، پوری زندگی کو شکل دینے کے لیے، پوری زندگی کی ایکٹیویٹیز کا محور معین کرنے کے لیے جو نظریہ ہے وہ ہم خود سے معین کر لیں. اگر ہمارے پاس اتنا علم ہوتا، ہر طرح کے نفع نقصان سے اگر ہم واقف ہوتے، آشنا ہوتے، ہمیں پتہ رہتا کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے، نقصان کس چیز میں ہے، تو شاید ہم اپنا نظریہ خود سے معین کر سکتے تھے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا علم نہیں ہے.
ہم ہر چیز سے واقف نہیں ہیں، ہم ہر چیز سے آشنا نہیں ہیں، لہذا ہم اپنے لیے ضابطۂ حیات، نظریے یہ زندگی معین کرنے سے عاجز ہیں۔ اچھا ہم معین نہیں کر سکتے ہیں تو کیا سماج ہمارے لیے معین کر دے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہمیں کہاں پر خاموش رہنا چاہیے، ہمیں کہاں پر بولنا چاہیے، کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، ہمارے عمل کے لیے بنیاد سماج فراہم کر دے؟ سماج کیا ہوتا ہے؟ سماج بھی تو انسانوں ہی سے مل کے بنتا ہے، ہمارے ہی جیسے افراد تو مل کر کے سماج بناتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے بارے میں نہیں معلوم ہے تو دوسروں کو کیا ہمارے بارے میں معلوم ہے؟ اگر ہم نہیں جانتے ہیں اپنا اچھا برا تو دوسروں کو بھی کہاں معلوم ہوا؟ کہ جی 10 آدمی مل کر کے معین کر دیں، معاف کیجئے گا 10 جاہل مل کر کے ایک عالم تو نہیں بن جاتا۔ 10 گدھوں کو اگر اکٹھا کر دے تو کیا ایک انسان بن جائے گا؟ گدھا گدھا ہی رہے گا۔ 10 اکٹھا کریں، 100 اکٹھا کریں، 1000 اکٹھا کر دیں، جاہل جاہل رہے گا۔ 100 1000 لاکھ جاہل مل کر کے بھی ایک عالم نہیں بن سکتے تھے۔ ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں فیصلہ کر پا رہے تھے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا ہمارے پاس۔ ہمارے ہی جیسے اگر 100 افراد مل کر کے کسی چیز کو معین کر دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چاہے 100 کہیں چاہے 1000 کہیں، بہرحال 100 بھی کہنے والے وہ ہیں جنہیں ہماری حقیقتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں، ہمارا نقصان کس چیز میں ہے۔ ایک ذات ہے صرف جسے پتہ ہے کہ ہمارا نفع کیا ہے، ہمارا نقصان کیا ہے، جو ہمارے ہر کل پرزے سے آشنا ہے، ہمارے ہر جسم کی ہر ضرورت سے واقف ہے اور ہماری روح کی ہر ضرورت سے واقف ہے، جو یہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے فائدہ کس چیز میں ہے، نقصان کس چیز میں ہے، اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں یہ معین کرے کہ ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ نظریے ہی کی بنیاد پر ہمارا ایکشن ہوگا، ہمارا عمل ہوگا۔ نظریہ بنیاد ہے ہمارے، اگر نظریہ غلط ہے تو عمل بھی غلط ہوگا، نظریہ صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہوگا۔ نظریہ معین کرنے کا حق اسی عالم کو ہے۔ وہ کون ہے؟ وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہم سے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت رکھتا ہے، جس کا اپنا کوئی نفع نقصان ہمارے سلسلے میں شامل نہیں ہے، بے لوث جو ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جسے یہ حق پہنچتا ہے کہ ہمارے لیے یہ معین کرے کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے۔ نظریہ حیات اگر کوئی مقرر کر سکتا ہے ہماری زندگی کے لیے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ اسی کو دین کہتے ہیں۔ دین یعنی کیا؟ دین وہ ضابطۂ حیات ہے جسے اللہ نے مقرر کیا اور اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اسی کا نام دین ہے۔ تو دین وہ ضابطۂ حیات جسے اللہ نے مقرر کیا اور اپنے رسول کے ذریعے پہنچایا۔ اب جو ضابطۂ حیات اللہ نے مقرر کر دیا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالیں، چاہے وہ ہمیں اچھا لگے چاہے وہ ہمیں اچھا نہ لگے، کیونکہ اچھا لگنا یا اچھا نہ لگنا اس کا اچھا لگنا یا نہ لگنا معیار ہوتا ہے جس کے پاس فہم ہو، جس کے پاس علم ہو۔ بچہ ہمارا بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر اسے کڑوی دوائیں دیتا ہے، انجیکشن دیتا ہے، بچے کو اچھا نہیں لگتا ہے لیکن ہم اسے لگواتے ہیں انجیکشن پھر بھی، کیونکہ بچہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جب ہمارے لیے مقرر کر دیا، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اذا قضى الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب کبھی اللہ اور اس کا رسول، رسول اس کا اللہ ہی کے کہنے سے کہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اگر کسی چیز کا فیصلہ کر دیا کہ تمہارے لیے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ واجب ہے یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے یہ مباح ہے، جب انہوں نے فیصلہ کر دیا، اب کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے کہنے کے مقابلے میں اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار کرے۔ اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے یا اچھا نہیں لگ رہا، ہمارے سماج کو اچھا لگ رہا ہے یا اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہمارے سماج کے رسم و رواج اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔
دین نے جب حکم دے، دین یعنی اللہ نے جو حکم دے دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے جو پیغام اللہ کا ہم تک پہنچا، ہماری ذمہ داری ہے اسی کو فالو کرنا، ہماری ڈیوٹی ہے اسی کو فالو کرنا، یہی دین ہے۔ اب اگر ہمارے سماجی رسم و رواج دین سے ٹکرا جاتے ہیں تو یقیناً ہمیں دین کو مقدم رکھنا ہے، اپنے سماجی رسم و رواج کو مؤخر رکھنا ہے۔ دین، خصوصاً دین اسلام، رسم و رواج کا مخالف نہیں ہے، لیکن اسی حد تک رسم و رواج کو مانتا ہے جب تک وہ ٹکرائے نہیں دین سے۔ جہاں دین نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہے، یا یہ جو ہے مباح کہہ کے چھوڑ دیا ہے، مباح کا مطلب ہے آپ کریں یا نہ کریں برابر ہے، وہاں اگر کوئی رسم و رواج پایا جاتا ہے اور وہ رسم و رواج جو ہے کسی فعل حرام کی دعوت نہیں دیتا ہے، کسی واجب کو چھوڑنے کی بات نہیں کرتا ہے، تو وہاں تک رسم و رواج کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر رسم و رواج وہ ہے جو شریعت سے ٹکرا رہا ہے یا عقل کے صریحی حکم سے ٹکرا، کیوں عقل بھی اللہ نے ایک حجت، ایک دلیل بنا کر کے ہمیں دی ہے، اس سے اگر رسم و رواج ٹکرا رہے ہیں تو اسے قبول نہیں کر سکتے۔ قرآن اسے قبول نہیں کرتا کہ ایسے رسم و رواج کو جو عقل سے ٹکراتے ہیں ان پر ہم عمل کریں۔ قرآن مجید میں والدین کے احترام کی بہت تاکید ہوئی ہے، بڑا زور ہے قرآن مجید کا، یہاں تک کہ قرآن نے توحید کے ساتھ ساتھ فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دینا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے بعد حکم ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن اگر تمہارے والدین تمہیں گناہ کی دعوت دیں، تمہیں شرک کی دعوت دیں، تو ان والدین کی بات کو نہ ماننا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک اختیار کرنے کی دعوت دیں تو ان کی باتوں کو نہ ماننا۔ ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے، ان کا احترام اسی وقت تک ہے جب تک وہ خدا سے نہ ٹکرائیں۔ تو جب والدین جن کی اتنی اہمیت ہے خدا کی نگاہ میں، حکم خدا کے مقابلے میں ان کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی، تو پھر سماج کی خواہشات، سماج کی تعلیمات، سماج کے رسم و رواج اگر خدا سے ٹکرا جائیں گے تو بھلا انہیں ہم کس طرح سے مان سکتے ہیں، بھلا انہیں کس طرح سے قبول کر سکتے ہیں۔ سماج اسی حد تک محترم ہے جب تک وہ دین سے نہ ٹکرائے۔ اگر سماج کے رسم و رواج دین سے ٹکرا جاتے ہیں تو حکم عقل بھی یہی ہے، حکم قرآن بھی یہی ہے، حکم معصومین بھی یہی ہے کہ سماج کے رسم و رواج کو ٹھکرا دو، خدا کے حکم کو گلے لگا لو۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہیں، میں صرف 2 آیتیں نمونے کے طور پر پیش کروں گا جہاں پر خدا کا حکم سماج سے ٹکرایا، اور جن لوگوں نے سماج کی خاطر حکم خدا کو ٹھکرا دیا، قرآن کس طرح سے ان کی یہ جو ہے مذمت کر رہا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس حکم کی طرف آؤ، ان تعلیمات کی طرف آؤ جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کی ہیں، جو اللہ نے تمہارے لیے بیان کی ہیں، ان تعلیمات کی طرف آؤ جو رسول نے تمہارے لیے پیش کی ہیں، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو وہ رسم و رواج ہی کافی ہیں جو ہم نے اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے، ہمیں خدا کے حکم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول کے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا کا حکم، رسول حکم ہمارے باپ دادا کی تعلیمات سے، ہمارے سماج کے رسم و رواج سے ٹکرا رہے ہیں تو ہم اپنے رسم و رواج کو گلے سے لگائیں گے، حکم خدا کو، حکم رسول کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگر ان کے ماں باپ، ان کے باپ دادا، ان کا سماج، اگر یہ لوگ جاہل تھے پھر بھی یہ خدا کے مقابلے میں ان کی باتوں کو مانیں گے؟
اگر وہ لوگ گمراہ تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے، پھر بھی یہ اللہ کو، رسول کو، اہل بیت کو چھوڑ کر کے ان کی باتوں کو مانیں گے؟ کتنی بے عقلی کی بات ہے، کتنی بے خردی کی بات ہے۔ ہم عالم کو چھوڑ کر کے جاہل کی بات کو مان رہے ہیں، ہدایت یافتہ بندوں کو چھوڑ کر کے گمراہوں کی بات کو مان رہے ہیں۔ تو یہاں قرآن ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جو رسم و رواج کی خاطر حکم خدا کو پامال کرتے ہیں، رسم و رواج کی خاطر دین خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے اذا فعلوا فاحشۃ، جب کبھی یہ لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، جب ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ کام تو حکم خدا کے خلاف ہے، یہ عمل تو دین خدا کے خلاف ہے، اس سے خدا راضی نہیں ہے، اس سے پیغمبر راضی نہیں ہے، اس سے اہل بیت راضی نہیں ہیں، تو جواب میں وہ کہتے ہیں قالوا وجدنا علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا بھی یہی کیا کرتے تھے، ہم نے تو بچپن سے یہی دیکھا ہے، جس سماج میں ہم نے آنکھیں کھولی، جس گھر میں جب سے ہم نے سمجھنا شروع کیا ہے، سن شعور کو پہنچے ہیں، تب سے ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا یہی کام کیا کرتے تھے، حرام ہے تو ہوا کرے، خدا نہیں ناراض ہے تو رہا کرے ناراض، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہم اسی کو انجام دیں گے۔ قرآن ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا کا کہا، تمہارے سماج کے رسم و رواج خدا کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رسول کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اہل بیت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو خدا کہے، جو رسول کہیں، جو اہل بیت کہیں، اسے ہمیں اپنانا ہے۔ سماج اگر اس کی موافقت کرتا ہے، سماج اگر اس سے ٹکراتا نہیں تو سماج محترم، لیکن اگر سماج کے رسم و رواج ان چیزوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو ان کی کوئی قیمت نہ خدا کی نگاہ میں نہ اہل بیت کی نگاہ میں ہے۔ جس وقت جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو اللہ نے قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ جاؤ انہیں جس حالات میں یہ ہیں، جن حالات میں جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، نجات دو انہیں، بتاؤ انہیں کہ یہ چیزیں تمہارے نقصان دہ ہیں، بری ہیں۔ جب جناب ہارون اور جناب موسیٰ نے ان کو سمجھانا شروع کیا تو قرآن مجید میں سورہ یونس کی 78ویں آیت میں قرآن نے ان کے جواب کو بیان کیا ہے کہ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا آبانا، کیا تم ہمیں ہمارے اپنے باپ دادا کے راستے سے ہٹانے کے لیے آئے ہو؟ تم لوگ اس لیے آئے ہو تاکہ ہم اپنے باپ دادا کے راستے کو، اپنے سماج کے رسم و رواج کو چھوڑ دیں، ہمیں تم اپنے رسم و رواج سے دور کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہم ہرگز اپنے رسم و رواج سے دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے الزام بھی لگانا شروع کر دیا کہ تم لوگ اس طریقے سے اپنا اقتدار ہم پہ قائم کرنا چاہتے ہو، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ وَتَكُونُ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تو ہمیں اپنے رسم و رواج سے ہٹا کر کے زمین پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو، برتری حاصل کرنا چاہتے ہو، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم اپنا رسم و رواج چھوڑ کر کے تم لوگوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کی، جس میں قرآن مجید مذمت کر رہا ہے ان لوگوں کی جو اللہ، رسول، قرآن، اہل بیت کے احکام اور ان کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے رسم و رواج کو اہمیت دیتے ہیں۔ پھر عرض کروں گا، رسم و رواج کا اسلام اسی وقت تک حامی ہے، اسی وقت تک مخالف ہے جب تک یہ رسم و رواج اسلام کے دین کے احکام سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ اگر یہ دین کے احکام سے ٹکرا جائیں، اگر یہ عقل کے صریحی حکم کے خلاف اگر ہوں، تو ان رسم و رواج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ انبیاء آئے ہی تھے اس طرح کے باطل اور خرافات پر مبنی رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی عقیدے کے اور بغیر کسی یہ جو ہے نظریے کے انجام نہیں پاتا۔ انسان اگر ایک جگہ سے اٹھ کر کے دوسری جگہ بیٹھتا ہے تو ایک جگہ سے اٹھنے اور دوسری جگہ بیٹھنے کے پیچھے بھی ایک نظریہ کار فرما ہوتا ہے۔ جب اسکول جاتا ہے، جب کالج جاتا ہے، جب جاب پہ جاتا ہے، جب کارخانے پہ جاتا ہے، جب بازار میں جاتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، کسی سے خوش ہوتا ہے، کسی سے ناراض ہوتا ہے، ہر ایکشن کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ. اما بعد فقد قال اللہ فاقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ. انسان فطری طور سے خاموش نہیں بیٹھ سکتا. انسان کی فطرت میں ہے حرکت، تحرک. ایک نظریہ، ایک طرز فکر، ایک خیال ہوتا ہے. جیسا نظریہ ہوگا، جیسا طرز فکر ہوگا، ویسے ہی اس کا عمل ہوگا. اسی طرز فکروں کو اور اسی یہ جو ہے نظریے کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اپنے زیورات کو، جواہرات کو، جیولری کو ہمیشہ سیف میں رکھتے ہیں، لیکن جوتے ہمارے دروازے کے پاس متحرک رہتا ہے انسان. اور جب انسان متحرک ہوتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اقدام کرنا چاہتا ہے، تو ہر عمل کے پیچھے، ہر اقدام کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک طرز فکر ہوتا ہے. ممکن ہے کہ انسان کی توجہ اس نقطے کی طرف نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل